کہ دیکھو عقل اتنی پاورفل نہیں ہے کہ سب کچھ آپ کو کون بتائے گا، عقل بتائے گی. تو آپ کو کہیں نہ کہیں ایک اسلام نے احسان ہم پر کیا کیا ہے، نہ تو یہ کہا کہ عقل استعمال نہ کرو، کیونکہ دنیا میں جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں اکثر عقل لیس ہوتے ہیں. وہ جتنے بھی مذاہب آپ دیکھ لو وہ عقل کا بالکل استعمال نہیں کرتے. قرآن نے کیا کہا کہ تم ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتے ہو، افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اگر قرآن ہمیں عقل استعمال کرنے سے روکتا تو بار بار یہ کہتا افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اس کا مطلب قرآن عقل سے کام لینے کا حکم دے رہا ہے کہ جن پتھروں کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو تم ان کے خالق ہو، ان کو کریٹر کیسے مان رہے ہو؟ تم ان کے سامنے جھک کیسے رہے ہو تم؟ پھر قرآن جگہ جگہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اگر میں نے اس کائنات کو بے مقصد بنایا ہے، تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں دینی، اس کا مطلب جرم کرنے والے اور نیکی کرنے والے سب کیا ہیں؟ برابر ہیں. تو تمہیں کیا ہو گیا؟ کیسی بے عقلی کی باتیں کر رہے ہو؟ ام نجعل المتقین کالفجار، جو نیک لوگ ہیں برے لوگ ہیں میں مار کے مٹی کر کے ختم کر دوں گا؟ تو یہ تو میرے اوپر الزام ہے. دیکھو دنیا کی کوئی گورنمنٹ ایسی نہیں ہے جو لا پہ چلنے والے اور لا کو توڑنے والے دونوں کے ساتھ سیم سلوک کرے. ہے کوئی دنیا کی ایسی گورنمنٹ کہ بھائی جو بھی بس جو مرضی کرنا ہے کرو، انجام سب کا سیم ہوگا؟ نہ نہ نہ، جرم کی حیثیت سے سزائیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب دنیا کی گورنمنٹ یہ کام نہیں کرتی، میں نے اگر مار کے مٹی کر کے ختم کرنا تھا، دوبارہ زندگی دے کے حساب و کتاب نہیں لینا، تو اس دنیا میں تو ہزاروں انسانوں کو قتل کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور ہزاروں انسانوں کی جانیں بچانے والے بھی ہوتے ہیں. اس دنیا میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے محسنین ماں باپ کو گلا گھونٹ کے جان سے مار دیا تھوڑی سی وراثت کی خاطر، اور ایسے بھی ہیں جو بوڑھے ماں باپ کے قدموں میں ہمیشہ جنت تلاش کرتے رہے. دنیا تھوڑی ان کو صلہ دیتی ہے، کوئی دیتی ہے دنیا ان کو صلہ؟ اس دنیا میں ایسے بھی ہیں، ہمارے ملکوں میں تو بہت اس طرح کے لوگ بھی ہیں، غریبوں کے منہ سے نوالے چھین چھین کے ان کو کھا گئے، لاکھوں لوگوں کے موت کا ذریعہ بنے غربت مہنگائی کر کے، اور کھربوں روپے کی جائیدادیں بنا لی. ان کا پیٹ بھر کے ہی نہیں دے رہا. کیا دنیا میں سزا ملتی ہے؟ اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کے ہزاروں کو کھانا کھلایا، ان کا پیٹ بھرا. ایسی قربانی دینے والے بھی آپ کو ہمارے ہی ملکوں میں ملیں گے. ہر طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. تو یہ کیا بات ہے کہ جو لاکھوں لوگوں سے نوالا جس نے چھین لیا وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم، اور جس نے اپنا پیٹ کاٹ کے ہزاروں لاکھوں کو کھلایا وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم. نہ اس کو اچھائی کا صلہ ملا، نہ اس کو برائی کا بدلہ ملا. تو دنیا کی گورنمنٹ میں تو اس دھاندلی کا چانس ہے جس خدا نے اس کائنات کو بنایا. اللہ کہتا ہے ذالک ظن الذین کفروا، یہ الزام مجھ پہ وہ لوگ لگاتے ہیں جو میرا انکار کرتے ہیں. ایسا الزام لگانے والوں کو میں چھوڑوں گا نہیں، ان کو سزا ملے گی کہ مجھے اتنا کرپٹ کیسے قرار دے دیا انہوں نے. تو یہ اللہ ہم سے عقل استعمال کروا رہے ہیں کہ نہیں کروا رہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ کروا رہے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ کہتے ہیں آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں اور دن اور رات کے چھوٹے اور بڑے ہونے میں اور سورج اور چاند کی گردشوں میں عقل مندوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. کیا مطلب؟ ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں. یہ عقل ان کو کہے گی کہ یہ خود نہیں بنے بلکہ ان کو کسی نے بنایا ہے، کوئی کریٹر ہے. تو قرآن جتنا عقل کے استعمال کا حکم دے رہا ہے اتنا دنیا کا کوئی مذہب عقل کے استعمال کا حکم نہیں دیتا، بلکہ وہ عقل کے استعمال سے روکتے ہیں. آپ کو ان کو پتہ ہے عقل استعمال کی تو مذہب کو چھوڑ دیں گے یہ لوگ، جبکہ قرآن غیر مسلم کو اسلام کی طرف لانے کے لیے عقل کے بھرپور استعمال کا حکم دے رہا ہے.